اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیلی ویژن پروڈکشن کے حوالے سے ہمارا ایک سلسلہ جو ہے پروگراموں کا شروع ہے۔ آج ہم جو ہے وہ ڈاکومنٹری پہ، دستاویزی پروگرام پہ بات کریں گے۔ اچھا، دستاویزی پروگرام جو ہے جسے ہم ڈاکومنٹری کہتے ہیں، دستاویزی فلموں کا آغاز کوئی 1920 کے وسط سے ہوتا ہے، جب ایسی فلمیں بنائی جانے لگیں جن کا مقصد تفریح کے ساتھ تعلیم بھی تھا۔ اچھا، ایک بات یہاں میں عرض کروں آپ سے کہ جب کیمرہ ایجاد ہوا، مووی کیمرہ، تو جو سب سے پہلی چیز بنائی گئی وہ ڈاکومنٹری ہی تھی۔ یعنی جو ڈاکومنٹری کی ڈیفینیشن ہے، اس کے لحاظ سے وہ ڈاکومنٹری تھی۔ کیمرہ سڑک پہ کھڑا ہو گیا، اس نے آتے جاتے لوگوں کو شوٹ کیا، وہ ڈاکومنٹری تھی، چاہے وہ اس کا ڈیوریشن جو ہے چند سیکنڈ کا تھا، لیکن وہ ڈاکومنٹری تھی۔ اس طرح سے کچھ اور جگہوں پہ ہوا، اسی طرح کی جو چیزیں ریکارڈنگ کی گئیں۔ ایڈیسن نے ایک ہاتھی کو، وہ پاگل ہو گیا تھا، تو اس کے جو مالکان تو اس کو زہر کا ٹیکہ لگانا چاہتے تھے کہ تاکہ وہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو ایڈیسن نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں اس کو فلمانا چاہتا ہوں۔ تو ایڈیسن نے وہ اس ہاتھی کو ٹیکہ لگا کر مارنے کا جو عمل تھا اس کو فلمایا، اور یہ نیٹ پہ موجود ہے، ایڈیسن کے اپنے پیج پر بھی موجود ہے۔ وہ غالباً پہلی ڈاکومنٹری تھی میرے اپنے حساب سے، کہ وہ اس پورا ایک ایونٹ، مکمل ایونٹ، حالانکہ وہ چند سیکنڈ کی ہے لیکن اپنے لحاظ سے وہ ایک مکمل ایونٹ ہے، اور جو بات، جو انفارمیشن ہے وہ اپنے طور پہ مکمل ہے، تو ہم اسے جو ہے لازماً ڈاکومنٹری کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب کیمرہ ایجاد ہوا تو جو چیز فلمائی جانے لگی، جو پروگرام بننے لگے، وہ ڈاکومنٹری ہی تھی۔ حالانکہ بعد میں اس کو نیوز کے لیے استعمال ہوا، پہلی جنگ عظیم اول میں بھی جو ہے یہ جو لڑائی کی فلمیں ہوتی تھیں اس میں استعمال بہت ہوئی، پروپیگنڈے میں بہت استعمال ہوئی، لیکن جو کچھ بھی بن رہا تھا وہ ڈاکومنٹری ہی ہم اسے کہیں گے۔ اچھا جی، ہاں، اس طرح جو فلموں میں حقیقت کا رنگ جو ہے وہ زیادہ، یعنی صاف ظاہر ہے کہ جب اس کو اوریجنل چیز ہے، اوریجنل جگہ ہے، اوریجنل کریکٹر ہیں، تو اس میں حقیقت کا رنگ ہی ہوگا، وہ اس کو بنایا جاتا تھا۔ اچھا، ڈاکومنٹری کا لفظ جو ہے وہ سب سے پہلے جان گیٹسن جو ہیں انہوں نے استعمال کیا، اسکاٹش تھے یہ، اور انہوں نے یہ لفظ جو ہے فرینچ لفظ تھا ڈاکومنٹیر، وہاں سے نکالا تھا۔ انہوں نے امریکہ سے میس کمیونیکیشن میں اپنی تعلیم جو ہے وہ مکمل حاصل کی تھی۔ تو دستاویزی سٹائل کی فلمیں اپنے لفظ ڈاکومنٹری کے استعمال سے پہلے بھی بنائی جا رہی تھیں، اور 1900 سے پہلے انہیں ایکچولیٹی فلمز کہا جاتا تھا، اور یہ فلمیں بہت کم دورانیے کی ہوتی تھیں۔ بہت سی ابتدائی فلمیں تو 1 منٹ یا اس سے بھی کم دورانیے کی ہوتی تھی۔ روس میں 1900 کی ابتدا میں بنائی جانے والی اس طرح کی فلموں کو پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ 1922 میں امریکن ڈائریکٹر جے فلیرٹی جو ہے، رابرٹ جے فلیرٹی، 1984 سے 1951، اس نے اسکیمو کی زندگی پر ایک فلم بنائی جو اس کی ذاتی مشاہدات پر مبنی تھی، نینوک دی نارتھ۔ اچھا، یہ فلم میں عام طور پہ دکھاتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی، اور یہ غالباً 79 منٹ کی یہ ڈاکومنٹری ہے۔ یہ اتنی زبردست فلم ہے، میری خواہش ہوگی کہ میں اس کو کچھ چیزیں جو ہیں، اس کے کچھ چند شارٹس جو ہیں ہم اس کے اوپر لگا سکیں۔ اچھا، وہ جو فلم تھی اس میں آواز سچ نہیں تھی، جو بات بتانی تھی اس کو سب ٹائٹلنگ میں جس طرح سے نا اس کو اس طرح سے کہا گیا، لیکن جس چیز نے مجھے حیران کیا وہ اس کا کیمرہ ورک تھا، اتنا سموتھ، اتنا سٹیڈی، میں نہیں سمجھ یار اس نے کس چیز پہ کیمرہ رکھا ہوا تھا۔ ایسے ہے جیسے وہ پانی پہ رکھا ہوا کیمرہ ہے، ایسا لہروں کے ساتھ وہ چلتا ہوا، اس کی کشتیوں میں، اس کے انڈر جو ہے واٹر جتنے بھی وہ تھے گھر ہیں دوسرے،
اور جو پوری اس نے جو اسکیمو کی جو لائف ہے اس کو جو اس نے فلمایا ہے، تو یعنی اٹس ون امیزنگ. تو اس فلم کو ضرور آپ دیکھیں، نیٹ پہ مل جاتی ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے. نینوک آف دا نارتھ، ایف جے فلیئرٹی کی یہ فلم ہے، اور مختصر سی بھی نہیں ہے. 79 منٹ کافی ہوتے ہیں. جب 1-2 منٹ کی فلمیں بن رہی تھیں تو یہ 79 منٹ کی جو فلم ہے، اور ویسے اس کو پہلی ہی ڈاکومنٹری کا جو باقاعدہ ڈاکومنٹری جو ہے اسے کہا جاتا ہے. اچھا جی، یہ جو خاموش فلم ہے جی 11 جون 1922 کو امریکہ میں ریلیز ہوئی. یہ فلم ایک خاندان کی کہانی تھی جسے ان کی حقیقی جگہ پر فلمایا گیا تھا، اور جس میں ان کے شکار کرنے کے طریقے، برف کے گھر جو ہوتے ہیں، اگلو جو ہیں بنانے کا طریقہ، اور رہنے سہنے کے دیگر طریقے بتائے گئے تھے. اس طرح یہ ایک شخص اور اس کے خاندان کی کہانی ہے جو فطرت کے خلاف جد و جہد میں مصروف ہے. فلیئرٹی، جسے بابا دستاویزی فلم بھی کہا جاتا ہے، فادر آف دا ڈاکومنٹری، اس نے دستاویزی فلموں میں رومانیت، جو رومانٹسزم جو ہیں اس دور کا آغاز کیا. اس طرح نیوز ریل روایت کے ساتھ ساتھ حقیقت پسندانہ روایت اور پروپیگنڈا روایت بھی دستاویزی فلموں میں شامل ہوئی. 1930 میں دستاویزی فلم بنانے والے اور فلموں کے معروف نقاد جان گریٹسن نے اپنے مضمون ڈاکومنٹری کے پہلا اصول میں کئی اصول وضع کیے اور زیر بحث لایا، اور ڈاکومنٹری کی یہ تعریف کی کہ کریٹو ٹریٹمنٹ آف ایکچولیٹی، یعنی اسے ہم ڈاکومنٹری کہتے ہیں. تو 21ویں صدی میں جب دستاویزی فلموں کی روایت شروع ہوئی تو اس کے کئی نام تھے: حقیقت پسندانہ دستاویزی فلمیں، پروپیگنڈا فلمیں، آزاد ڈاکومنٹری، اور نیوز ریل دستاویزی فلمیں وغیرہ وغیرہ. 1960 کی دہائی میں فرانسیسی میں ایک اصطلاح متعارف ہوئی جسے سینما ویریٹی یعنی سچا سینما کہا گیا. فرینچ ورڈ ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں اور طرح سے بھی پروناؤنس کرتے ہوں. عام طور پر ہم لوگ تو اسے سینما ویرائٹی یا ویرائٹی اسی طرح سے بولتے ہیں. یہ کرداروں کو روزمرہ کی صورتحال اور روزمرہ کی زبان بولتے ہوئے قدرتی تاثرات اور حرکات پر مبنی فلموں کا آغاز تھا. اس میں فلم ساز اصل گفتگو، انٹرویوز اور خیالات کو شوٹ کرتے تھے. اس طرح کی فلموں پر کافی تنقید بھی ہوئی کہ یہ ایک رپورتاج بنانے کی صحیح اور تخلیقی تاثرات پر مبنی نہیں. ٹیلی ویژن ایجاد کے ساتھ ہی دستاویزی پروگرام ٹیلی ویژن کے لیے بھی بنائے جانے لگے. اس طرح ڈیفینیشن میں بھی ذرا سی تبدیلی آئی. لفظ دستاویزی لفظ دستاویز سے اخذ کیا گیا اور ایسے پروگراموں کے لیے استعمال ہونے لگا جو کسی انسان یا واقعے کے بارے میں حقائق پر مبنی ہوں. اس طرح دستاویزی پروگراموں کی درج ذیل تعریف جو ہے وہ ہو سکتی ہے: A work which such as film or television program presenting political, social or historical subject matter in the factual and information manner and often consisting of actual news film or interviews accompanied by narration. اچھا، یہ فلم اور ٹی وی پروگرام بھی ہو سکتا ہے جو پریزنٹنگ دا فیکٹس اباؤٹ دا پرسن اور ایونٹ جو ہے وہ اس کو وہ کریں. تو نیشنل جیوگرافک کی تیار کردہ فلمیں اور بی بی سی کی دستاویزی پروگرام دنیا میں بھر میں سراہا جاتا ہے اور نہایت دلچسپی سے دیکھا جاتا ہے. اچھا، پاکستانی ٹیلی ویژن جو ہے اس میں بھی ڈاکومنٹری فلمیں جو ہیں وہ پڑھائی دکھائی جاتی ہیں، اور کافی مقبول فلمیں پاکستان کے جو ٹیلی ویژن میں بنانے والی فلموں میں بے شمار ایسی فلمیں ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں ان کو سراہا گیا اور ان پر ایوارڈ جو ہیں وہ بھی ملے. اور جس طرح سے پاکستانی ڈرامے میں ایک زمانے میں بہت نام پیدا کیا، اسی طرح سے ڈاکومنٹری میں بھی بہت سارے جو ہے جو پروگرام جو تھے وہ اس طرح سے بنائے گئے. اچھا، دستاویزی جو پروگرام ہیں وہ کسی بھی موضوع پہ ہو سکتے ہیں. وہ حالات حاضرہ کا پروگرام ہو سکتا ہے، تاریخی حالات و واقعات ہو سکتے ہیں، معاشی اور معاشرتی ہو سکتے ہیں، نظریاتی ہو سکتے ہیں، پروفائل ہو سکتا ہے، حالات زندگی کسی کے ہوں، اس کے اوپر بھی ڈاکومنٹری جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہیں.
اچھا جی، اچھا ایک بات جس میں دستاویزی پروگراموں کی اب تیاری کی طرف ہم آتے ہیں، تو ٹیلی ویژن کے مختلف فارمیٹ ہیں جنہیں تیار کرنا آسان یا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن تین پروگرام یا قسمیں جو فارمیٹ جو ہیں، ایک موسیقی ہو گیا، ایک ڈرامہ ہو گیا اور ایک ڈاکومنٹری ہو گیا، یہ تینوں فارمیٹ ایسے ہیں جس کو سرسری سا اگر سیکھ کر چاہیں بنایا جائے تو نہیں بنایا جا سکتا. اس کے لیے کافی محنت کی ضرورت ہے ان تینوں کے لیے، اور باقاعدہ سیکھنے کی ضرورت ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ جیسے موسیقی کا اپنے پروگرام بنانا ہے تو آپ کو سارے صورتحال جو ہیں وہ پتہ ہوں، آپ کو راگ رنگ جو ہیں وہ راگ اور راگنی ہیں وہ ان کا پتہ ہو، لیکن ان کی شدھ بدھ ہونا ضروری ہے، آپ کو کان رس ہونا ضروری ہے، آپ کے ایک ٹیسٹ آپ کا جو ہے موسیقی کے حوالے سے ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے اگر ڈرامہ ہے تو اس میں آپ کو وہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، اچھا اسکرپٹ کس کو کہتے ہیں، اچھی ایکٹنگ کس کو کہتے ہیں، سیٹنگ کس کو کہتے ہیں، کمپوزیشن کس کو کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آواز اور تصویر کے ساتھ مل کر جو تاثر بنتا ہے اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے. اسی طرح سے جب آپ ڈاکومنٹری بناتے ہیں تو یہ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، شارٹس لیں گے ان کو آپس میں جوڑیں گے اور ڈاکومنٹری بن جائے گی. تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ بھی ایک سٹوری ہوتی ہے جس کو ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں، اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کا پیک پوائنٹ ہوتا ہے، کلائمیکس ہوتا ہے، اینڈ ہوتا ہے، پھر اس کے ایک جو خاتمہ ہے وہ بالخیر کسی اچھے بات پر، کسی ایسی سوچ بچار کے اوپر جو ہے اس کو چھوڑا جاتا ہے. اچھا، اور چونکہ حقائق پہ مبنی ہوتی ہیں چیزیں، مثال کے طور پر اگر موسیقی کا پروگرام ہے، ٹاک ہے، جو دوسرے کوئی بھی فارمیٹ لیتے ہیں تو اس میں مختلف چیزیں اس پروگرام کو اچھا یا برا بنا سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایک ٹاک ہے تو جو ایکٹر سامنے آپ کا ٹیلنٹ بیٹھا ہوا ہے، عالم دین بیٹھا ہوا ہے، کوئی کھلاڑی بیٹھا ہوا ہے، کوئی موٹیویشنل اسپیکر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس جو میسج ہے وہ اہم ہے، نہ اس کی جو شخصیت ہے وہ اہم ہے، نہ اس کا خوبصورت ہونا اہم ہے، نہ کوئی اور ہیئر سٹائل اس کا اہم ہے. وہ جو بات ہے وہ اہم ہے، تو وہ اس پروگرام کو اچھا یا برا کر سکتی. اس طرح سے جو موسیقار ہے اس کا جو گلا ہے، جو اس کی آواز ہے، جو اس کی میلوڈی ہے وہ اہم ہے نا. اس میں شاعری بھی بعض اوقات اتنی اہم نہیں ہوتی، آج کل تو بالکل ہی نہیں ہوتی. تو وہ اب شکل جیسی بھی ہو، اللہ معاف کرے، بے شمار ایسے گلوکار ہیں جن کی بہت خوبصورت نہیں ہے دیکھنے میں، لیکن انہوں نے دنیا پہ راج کیا اپنی آواز کی وجہ سے. ڈرامہ ہے تو اس میں اصل بات تو یہ ہے، جو فلم اور ڈرامہ ایک ہی بات ہے کہ اس میں کہانی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کہ وہ جو ہے کہانی آپ کو ساتھ لے کے چلتی ہے. اس میں جو ایکٹر جو ہیں اس کی ایکٹنگ اس کو لے کے، لیکن سہولت ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو ایکٹر ہے اگر وہ فیس ویلیو کا ہے تو لوگ شاید اس کو دیکھ لیں گے وہ، لیکن 2-4 منٹ 10 منٹ 20 منٹ اگر وہ ایکٹنگ اچھی نہیں کر رہا، فیس ویلیو صرف تو نہیں چلتی ہے. اچھا، اسی طرح سے اگر پہلے 2-3 منٹ میں ہی ڈرامہ جو ہے آپ کو اپنی گرپ میں نہیں لے لیتا تو آپ آج کل آپ کو ہے سینمے میں تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں، مجبوری ہے کوئی، لوگ تو سینمے سے بھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوا، نہیں پسند آ رہی، آپ اٹھے چلے آئے، کوئی دفعہ کرو یار، یہ کوئی فلم ہے دیکھنے کی. لیکن چینل جب گھر میں بیٹھے ہو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی، تو اس کے آپ کے پاس تو بہت آپشن موجود ہیں. آپ کسی بھی دوسرے چینل پہ چلے جائیں گے، کوئی اور فلم لگا لیں گے، کوئی اور ڈرامہ دیکھ لیں گے، کسی ٹاک شو کو دیکھ لیں گے، کوئی اینیمل اس کا دیکھ لیں گے. ضروری تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈاکومنٹری دیکھیں. لیکن بعض ڈاکومنٹری ایسی ہوتی ہیں جس کو اینیمل چینل پہ دیکھ لیں، یا اور جو پروگرام آتے ہیں، BBC کے پروگرام ہوتے ہیں، نیشنل جیوگرافک کے پروگرام ہوتے ہیں، وہ آپ کو بٹھا لیتے ہیں، ہے نا. اس میں جانور اتنی اچھی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے جو ہیں، تو وہ وہاں جو اہم ہوتا ہے نا ڈاکومنٹری میں، جو چیز اہم ہے وہ آپ کا کیمرہ ورک ہے، کہ ایک کیمرہ مین جو ہے
وہ کس طرح سے اس جانور کو، اس جنگل کو، اس کھنڈر کو خوبصورت اور ایٹریکٹیو بنا کر آپ کے لیے، واو بنا کر آپ کے لیے پیش کرتا ہے. تو کیمرہ مین از امپورٹنٹ، سم ٹائم ان ڈرامہ ایکٹر از امپورٹنٹ اینڈ سو آن. لیکن جو ڈاکومنٹری ہے اس میں کیمرہ ورک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ ڈائریکٹر ہی کا کام ہوتا ہے. لیکن اگر ڈائریکٹر جو ہے وہ کسی نرائے کیمرہ مین کا انتخاب کر کے جنگل میں رات گزار آئے گا یا چاند پہ چلا جائے گا، تو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ چاند پہ جا کے اگر کلوز اپ ہی لینا ہے تو چاند پر جانے کی کیا ضرورت ہے نا. تو یہاں دونوں ہی ہیں کہ ایک جو ڈائریکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ کلوز اپ لے لو، ہے نا. تو جو کیمرہ مین ہے اس کو کہنا چاہیے سر جی چاند پر آئے ہیں تو کلوز اپ لینے کے لیے تو نہیں آئے، ذرا سا دکھائیں، ذرا سا لوز رکھتے ہیں شاٹ کو تاکہ ہمیں ایٹماسفیئر جو ہے وہ انوائرمنٹ جو ہے یا ماحول جو ہے اس کو دکھا سکیں. کیونکہ اتنی دور آنے کے بعد کلوز اپ تو ہم اسٹوڈیو میں بھی لے سکتے ہیں. تو یہ ایک ہوتی تو ٹیم ورک کی ہے، لیکن کچھ فارمیٹ ایسے ہیں جس میں کچھ لوگوں کی خاص اہمیت ہوتی ہے، تو وہ ڈاکومنٹری میں کیمرہ مین. اوکے، تحقیق اگلے اس پہ ہے. اچھا، یہ سارے پروگراموں میں جتنے بھی فارمیٹ ہیں اس میں ریسرچ یا تحقیق بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن اس میں خاص طور پر ڈاکومنٹری میں ریسرچ جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ آپ پہلے جا کے جس موضوع پہ بھی آپ نے ڈاکومنٹری بنانی ہے، ایون کسی شخص کا پروفائل ہے یا کسی عمارت کا جو ہے وہ پروفائل ہے یا کسی اور ایونٹ کے بارے میں ہے، تو ہم اس کی ڈیٹیل ایک تحقیق جو ہے اس پہ کرتے ہیں. اور میں تو عام طور پہ یہ کہتا ہوں کہ تحقیق اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ چاہے وہ استعمال ہو نہ ہو لیکن آپ کو پتہ ضرور ہونا چاہیے. وہ ساری ریسرچ جو ہے آپ اپنے اسکرپٹ رائٹر کو دیں گے، وہ اس میں سے اسکرپٹ نکالے گا. اب وہ تحقیق ضروری نہیں ہے کہ کپڑا اتنا ہی خریدا جائے جتنا جو ہے آپ کے کام آئے، ہے نا. زیادہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ تھوڑا سا کٹنگ بھی بچ جائیں اس کی تو کوئی نہیں، خیر ہے. اسی طرح سے جو تحقیق ہے وہ بھی میکسیمم ہونی چاہیے تاکہ اس میں سے آپ کی کام کی چیز جو ہے وہ نکل آئے. تو ڈیٹیل، اچھا تحقیق آپ کی کہاں کہاں سے، جہاں سے جیسے آئیڈیا پہ ہم نے بات کی تھی نا، تو آئیڈیا اور تحقیق کو ایک ہی طرح کے ان کے سورسز ہوتے ہیں کہ آئیڈیا کہاں سے آتا ہے اور تحقیق کے لیے آپ کو کہاں کہاں جانا ہے. اس کے لیے بھی وہی 5-6 سورسز ہیں کہ آپ میڈیا جہاں وہاں اس کے کرتے ہیں کہ جی ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، اخبار ہے اور دیگر جو ذرائع ابلاغ ہیں اس سے رجوع کرتے ہیں اور وہاں تلاش کرتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں کوئی چیز موجود ہے کہ نہیں موجود ہے. آج کل آسان ہو گیا ہے، انٹرنیٹ ہے، آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. ذرا سا پیچھے آ جاتے ہیں اگر ہم اپنی جوانی میں جائیں تو صرف لوگ ہوتے تھے یا کتابیں ہوتی تھیں، تو یہ دو ہی منبع تھے تحقیق کے. لیکن اب ایک منبع جو ہے انٹرنیٹ جو ہے، گوگل جو ہے، چیٹ جی پی ٹی جو ہے، وہ اس نے سب چیزوں کو کور کر لیا ہے. تو آپ انٹرنیٹ سے پہ بیٹھتے ہیں. اس کے بعد لائبریری ہے، کتاب. بعض کا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں ملتی وہاں پہ. میں پچھلے دنوں سیرت پہ کچھ چیزیں تلاش کر رہا تھا تو مجھے ایسی چیزیں ملیں، کتابیں خاص طور پر. اب پی ایس او پاکستان اسٹیٹ آئل نے ونس اپون اے ٹائم ایک کتاب چھاپی سیرت کے اوپر، تو اس کی وجہ وہ ایک نسخہ، ایک جلد، وہ مختلف جلدیں تھیں، ایک نسخہ مجھے کباڑ سے مل گیا، پرانی کتابوں کی دکان کے پاس وہ پڑا ہوا ہو. اور میں حیران رہ گیا کہ یار کسی زمانے میں یہ پی ایس او میں کوئی بندہ آ گیا ہوگا جو محبت کرنے والا ہوگا سرکار سے یا کتابوں سے، تو وہ اس نے کہا کہ یار اس پہ کتاب چھاپنی چاہیے، اور بڑی اچھی تحقیق کر کے وہ کتاب چھاپی گئی تھی. اس کا نام بھی اس پہ نہیں تھا، اور غالباً جو ہے ایک ٹیم ہوگی جنہوں نے وہ کتاب ان کے لیے تو موضوعات کے حساب سے تقسیم کی ہوا تھا ان کو کہ جی یہ پیدائش سے لے کر تو مسجد ہجرت تک ہے، یہ ہجرت سے لے کر آگے تک ہے، یہ یہاں سے یہاں تک ہے.
مجھے وہ سارے والیوم نہیں مل سکے، مجھے اس کا پہلا والیوم جو تھا، جلد جو تھی وہ اس پہ جو ملی، تو وہ بعض اوقات کتابیں اہم ہو جاتی ہیں لوگوں سے بھی اور دوسرے جو میڈیم ہوتے ہیں ان سے بھی، تو وہ کہیں نہ کہیں سے، تو وہ اس میں بھی آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مل سکتی ہیں کہ اگر ہم سیرت کی کتابوں پر ہی بنا رہے ہوں ایک ڈاکومنٹری، تو کتنا مزیدار چیزیں ہو سکتی ہیں کہ سیرت کی کتابیں ایک آئل کمپنی نے بھی شائع کی ہیں، اور اس طرح سے اور بھی شمار کتاب، سیرت کی کتابیں تو ایک سیریز پوری ہو سکتی ہے سیرت کی کتابوں کے اوپر کہ یہ کتابیں جو ہیں وہ چھاپی گئیں، بنائی گئیں، اس پہ ڈاکومنٹری جو ہیں وہ بنائی جا سکتی ہیں، ان لوگوں جنہوں نے لکھا ہے اس کے اوپر جو ہے ان پہ جو ہے الگ سے بات ہو سکتی ہے، تحقیق ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے لائبریری تو میوزیم جو ہیں ہمارے آئیڈیا کے لیے بھی اور کسی بھی قسم کی تحقیق کے لیے بہت ہی مؤثر ایک سورس ہے، اور سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں شخصیات ہوتی ہیں کہ آپ شہر کے بابوں کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ نے کسی کے پاس جانا ہے کسی بھی ڈاکومنٹری، تو اس کے دوست احباب جو ہوتے ہیں، اس کے والدین جو ہوتے ہیں، اور شہر میں جو ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح سے مجھے شاید میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا، وہ ہمارے ایک دوست تھے احمد داؤد صاحب، تو وہ جب وفات پا گئے تو ان کے جو علاقے کے مون پورے کے جو لوگ تھے وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے اس کے گھر میں، تو میں بھی بیٹھا تھا، وہ جب باتیں کر رہے تھے پرانی پنڈی کی، تو میں نے کہا کہ یار یہ بابے جو ہیں یہ دیکھو پنڈی کو کتنا جانتے ہیں، اس راول دیس کو کتنا جانتے ہیں۔ عزیز ملک صاحب ہوتے تھے، ان کی کتاب ہے راول دیس، تو پنڈی کے بارے میں اگر آپ نے ایک ڈاکومنٹری اس زمانے میں بنانی ہوتی تو وہ عزیز ملک کی جو ہے، یا پنڈی کے جو مون پورے کے جو بابے تھے، یا اس طرح سے اور دوسرے علاقوں کے بابے جو ہوں گے، ان کے بغیر پنڈی پہ بات نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی طرح سے کسی بھی شہر میں جب آپ بات کرتے ہیں تو ان کے جو وہاں کے جاننے والے ہوتے ہیں پرانے، اب تو جس طرح شہر جو ہیں وہ کھنڈرات بن گئے ہیں، تو وہ بابے بھی کہیں کہیں نظر آ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک اوورآل ویسے ہی ایک ادارہ ہونا چاہیے جو چیزوں کو ریکارڈ کرتا رہے اور ان کو کسی آرکائیو کا حصہ بناتا رہے، کہ اگر بعد میں ضروری نہیں ہے کہ اس پہ ڈاکومنٹری بنائی جائے، صرف آرکائیو اکٹھا کرنے کا ادارہ ہونا چاہیے کہ جو شہر میں کراچی، لاہور، پشاور، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے علامہ اقبال کی بات کرتے ہوئے کہ آج ہم ان کی نہ آواز سن سکتے ہیں، نہ بولتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ تو حالانکہ اس زمانے میں فلمیں بنتی تھیں، قائد اعظم کی فلمیں موجود ہیں، گاندھی کی بے شمار، نہرو کی بے شمار، لیکن پتہ نہیں کیوں علامہ اقبال کو کسی نے لفٹ نہیں کرائی۔ وہ معروف بھی تھے، جا کے جلسوں میں نظمیں غزلیں پڑھتے تھے تو مشاعرے لوٹ لیتے تھے، اور ویسے بھی جانی پہچانی شخصیت تھے، لیکن یہ ہوا کیا ہے یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکا کہ جو کیمرہ مین یا جس کے پاس کیمرہ تھا وہ کیوں نہیں گیا علامہ اقبال کے پاس، وہ اس کی کوئی نظم جو ہے شکوہ جواب شکوہ ریکارڈ کرنے کے لیے۔ بہرحال تو آرکائیو از ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو ہیں آپ کے شہر میں جو آرکائیو ہوتا ہے، خبروں کے آرکائیو ہیں، پرنٹ میڈیا کے ہیں جہاں سے آپ کو پرانے اخبارات مل جاتے ہیں، ایک آرکائیو ایسا بھی ہونا چاہیے جہاں سے آپ کو پرانی چیزیں جو ہیں مل جائیں۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ بی بی سی کے کسی آرکائیو سے، یا بی بی سی نہیں، جرمنی کا کوئی ادارہ تھا جو نصرت فتح علی خان کی ریکارڈنگ کرتا رہا اور ایک والیوم پورا ریکارڈ کر کے بھول گیا۔ 34 سال کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس کو شفٹ کیا جائے کسی دوسری جگہ پہ، تو پتہ چلا کہ جی وہاں تو پورا والیوم جو ہے وہ پڑا ہوا ہے نصرت فتح علی خان کا۔ اب اس کو دیکھا گیا، کیا گیا، تو سب نے کہا جی وہ بالکل محفوظ ہے اور جو ہے بڑی اچھی حالت میں، تو وہ سب لوگ اب اس کے انتظار میں ہیں کہ بھئی وہ والیوم جو ہے کب ریلیز ہوگا۔ اوکے، اب آتے ہیں جی ہم اس کے مسودے کی طرف، اس کے اسکرپٹ پہ۔ اچھا، اس کو میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ 2 طرح کے اسکرپٹ بنانے چاہیے۔ ایک تو شوٹنگ اسکرپٹ ہونا چاہیے۔ شوٹنگ اسکرپٹ سے مراد ہے ایک لسٹ کہ آنکھیں بند کر کے
آپ اس کو ویژولائز دیکھیں، ایک تو کہ کہاں سے کہانی شروع ہوگی، ڈاکومنٹری کا پہلا سین کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، ختم کیسے ہوگا، ذرا سا آپ نے اس کو وہ کر لیا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے جانا ہے وہاں، اور جو ویژول ہے اس ویژول کی ایک لسٹ بنا لینی۔ مثال کے طور پر ہم کسی یونیورسٹی پہ ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں، تو ہم یونیورسٹی میں جائیں گے اور اس ویژول کی ایک لسٹ بنا لیں گے۔ اس کا گیٹ بڑا خوبصورت ہے، اس کے پارک بڑے اچھے ہیں، وہاں لائبریری ہے، وہاں لیبارٹری ہے، وہاں کلاس روم ہیں، وہاں ٹیچرز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی میوزیم ہے۔ تو جتنے بھی ویژول ہیں اس کی ایک لسٹ بنا لیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہاں اس کے اندر ایکسپریشن کس کس کا آئے گا، وہ کس کی بات، کوئی انٹرویو ہم ریکارڈ کریں گے، اچھا وائس چانسلر کا کریں گے، کچھ ڈائریکٹر کا کریں گے، سپورٹس کی ایکٹیویٹی ہیں تو اس کے کسی کا۔ تو اس طرح سے 4-5 ایسے لوگوں کے نام لکھ لیں گے جو کہ جن کے ہم انٹرویو اس میں ڈال لیں گے، بے شک وہ 1 منٹ کا ہو، 2 منٹ کا ہو، 3 منٹ کا ہو، ہم جو ہے ان کے انٹرویو، تو اس کی ایک لسٹ بنا لیں گے۔ پھر جو ہے اس کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا وہ ان لوگوں کی ایک لسٹ بنا کے وہاں سے ہم شوٹ شروع کریں گے۔ تو جا کے ہم نے اچھا وہ شوٹ ضروری نہیں کہ اس ترتیب سے ہو جس ترتیب سے آپ کی ڈاکومنٹری بنے گی، بلکہ وہ کوئی بھی ترتیب ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو ترتیب ہوگی وہ اسکرپٹ رائٹر کو دے دیں کہ یہ ویژول وہاں موجود ہے اور یہ ہم چاہتے ہیں، اور یہ ڈاکومنٹری کا مقصد ہے کہ ہم جو ہے اس ڈاکومنٹری کو بنانا کیوں چاہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو ہم بھی جو ہے ڈاکومنٹری جو ہے اس کے مقصد کے لیے بنا رہے ہیں، اس کی پروموشن کے لیے بنا رہے ہیں، اس کے ڈونیشن اکٹھا کرنے کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے بنا رہے ہیں، کچھ ادارے ہوتے ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے بناتے ہیں، یا ہم جو ہے اس کے جو موٹیویشنل ہے نا، کہ ہمارے ہاں جس طرح میں ایک واقعہ ہمیشہ سناتا ہوں کہ جی کوئی یونیورسٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ جی ہمارے بچے جو ہیں یہ ان میں یہ خوبی ہے نا، وہ سچ بولتی ہیں جی، وہ بہادر ہیں جی، وہ انوویٹو ہیں جی، وہ کریٹو ہیں جی، ہے نا، وہ سائنسدان ہیں جی، تو وہ تو اس طرح سے کہ وہ کوئی خوبی جو ہے، میگنیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کیا چیز کھینچتی ہے لوگوں کو اپنی طرف۔ تو یہ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو ہے پھر اس کا اسکرپٹ لکھنا شروع کریں گے۔ اسکرپٹ لکھنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تو آپ شوٹ کر لیں اور اسکرپٹ رائٹر کو دیں کہ جی آپ اس پہ اسکرپٹ لکھ دیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ اسکرپٹ لکھوا لیں اور اس کا ایک شوٹنگ اسکرپٹ تیار کر لیں اور اس کے اوپر جو ہے اس کی شوٹ کر لیں۔ کوئی چیزیں رہ جاتی ہیں تو بعد میں بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو ہے ہم اس حصے کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور ڈاکومنٹری کے پہ بات ہماری جاری رہے گی۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔